بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے تبت میں 14,000 فٹ کی بلندی پر خطرناک ایئر بیسز تیار کر لیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین نے تبت کے بلند پہاڑوں پر جدید ایئر پورٹس، رن وے اور ڈرون بیسز تیار کر لی ہیں۔ یہ ایئر فیلڈ براہ راست بھارت کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہیلی کاپٹر، لڑاکا طیارے اور بمبارڈ طیارے پہلے ہی تعینات ہو چکے ہیں، جبکہ چین دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سول ایئرپورٹس ہیں مگر فوجی استعمال واضح ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کر کے بھارت کو خبردار کر دیا۔ کیا بھارت کے پاکستان پر حملہ کرنے پر چین فوراً بھارت پر حملہ کر دے گا؟ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق بھارت کراچی سے صرف 200 ناٹیکل میل دور جنگی تیاریاں کر رہا ہے۔ بھارتی نیوی اور ایئر فورس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ نوٹم بھی جاری کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو جنگ پھیلتے ہی چین حرکت میں آ جائے گا۔ چین کا پلان ہے کہ بھارتی فوج جب پاکستان میں مصروف ہوگی تب وہ پیچھے سے حملہ کرے گا۔ یہ حملہ ہمالین فرنٹ پر ہوگا، جہاں بھارت کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہے۔ تبت کے نئے ایئر بیسز سے بھارت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ 14,000 فٹ کی بلندی پر چین نے ایئر کرافٹ، شیلٹرز اور ڈرون بنکر تیار کر لیے۔ وہاں آکسیجن کی کمی میں ناک سے خون نکلتا ہے، مگر چین نے مکمل فوجی انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا۔ بھارتی فوج کے پاس اتنی بلندی پر لڑنے کی ٹیکنالوجی اور تیاری نہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین اگر چاہے تو دنوں میں لداخ اور اروناچل پردیش پر دوبارہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ بھارت کو اب 2 محاذوں پر لڑنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ روس بھارت کی پاکستان کے خلاف مدد کر سکتا ہے مگر چین کے خلاف نہیں۔ روس بھارت کو Su-57 طیارے اور ہتھیار دے رہا ہے۔ روس پاکستان کے خلاف کھل کر بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن چین کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ چین ہی روس کی لائف لائن ہے۔ یوکرین جنگ میں چین نے روس کی معیشت بچائی، اب بدلے میں روس خاموش رہے گا۔ اگر بھارت اور چین میں جنگ ہوتی ہے تو روس چین کا ساتھ دے گا یا غیر جانبدار رہے گا۔ بھارت کو اب اکیلا لڑنا پڑے گا۔ امریکہ نے بھارت کو پیغام دے دیا، چین سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل امریکی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے شائع ہوا۔ امریکہ بھارت کو خبردار کر رہا ہے کہ چین سے براہ راست ٹکراؤ خودکشی ہوگا۔ بھارت کو 2 آپشنز دیے جا رہے ہیں، یا تو چین سے سمجھوتا کر لو یا پھر پاکستان پر حملہ کر کے چین کو دعوت جنگ دو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس اب گنے چنے دن باقی ہیں۔ چین ہر طرح سے غالب ہے۔ آنے والا وقت چین کا ہے اور بھارت کو سبق سکھانے کا مکمل پلان تیار ہے۔ بھارت کا ڈینجر زون میں ملٹری ایکشن، کراچی کے قریب بڑی فوجی جنگی مشقوں کا آغاز۔ بھارت نے پیوٹن کے دورہ دہلی کے فوراً بعد عریبین سی میں خطرناک نوعیت کی ایئر فورس مشقوں کا اعلان کر دیا۔ یہ مشقیں کراچی سے صرف 200 ناٹیکل میل دور ہوں گی، جو پاکستان کے مانیٹرنگ زون کے بالکل قریب ہیں۔ بھارتی فضائیہ یہاں ایئر ٹو ایئر ویپن فائرنگ، لانگ رینج اسٹرائک ٹریننگ اور میزائل فائر کرے گی۔ ایئر لائنز کو اس علاقے سے گزرنے سے روک دیا گیا ہے، جو مشق کی حساس نوعیت ظاہر کرتا ہے۔ خطے میں تناؤ بڑھ چکا ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی ہر حرکت کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دورے نے بھارت کو کھلی سپورٹ دے دی، لمبی جنگ کی تیاریاں مکمل۔ پوٹن نے بھارت کو صاف کہہ دیا ہے کہ آپریشن سندور 2 کے لیے ہر قسم کی مدد ملے گی۔ روس نے ٹیکنالوجی، اسلحہ اور سپلائی چین کی مکمل ضمانت دے دی، جبکہ بھارت کی روس کے ساتھ S-500، Su-57 اور برہموس میزائلوں کی بات چیت ہوئی، مگر اعلان خفیہ رکھا گیا۔ امریکہ کی پابندیوں سے بچنے کے لیے بھارت نے روس کے ساتھ 16 MOU سائن کیے۔ خریداری چھپائی جا رہی ہے۔ یہ دورہ دراصل جنگ کا کھلا اعلان اور روس کی طرف سے بھارت کا بیک اپ تھا۔ بھارت اپنے شہریوں کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کرے گا، اندرونی بغاوت روکنے کی تیاری۔ بھارت نے شہریوں سے موبائل لوکیشن ٹریننگ کی رضامندی مانگ لی ہے۔ لمبی جنگ کے دوران اندرونی محاذ نہیں کھولنا چاہتا۔ خیال رہے کہ روس اور ایران نے بھی اسی طرح اندرونی احتجاج کو کچلا تھا۔ بھارت وہی ماڈل اپنانا چاہتا ہے۔
CIA کی طرز پر بغاوت کے خطرے کو پہلے ہی ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ ڈیٹا کنٹرول جنگ کے دوران بھارت کو مکمل گرفت دے گا۔ کراچی کے سمندر پر بھارت کی براہ راست نظر، تیل اور گیس کے ذخائر نشانے پر۔ بھارتی مشقیں کراچی کے قریب سمندری علاقے میں ہیں جہاں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ہیں۔ بھارت کی اصل دلچسپی کراچی پورٹ اور سمندری وسائل پر قبضہ کرنے کی ہے۔ یہ نوٹم دراصل کراچی کی معاشی رگوں پر حملے کی ریہرسل ہے۔ سرکریک سے لے کر گوادر تک بھارت سمندری راستوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہ مشقیں بتا رہی ہیں کہ کراچی بھارت کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ بھارت روس یوکرین جنگ کا ماڈل اپنانے جا رہا ہے۔ 4 سالہ طویل جنگ کا پلان تیار۔ بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان کے کچھ ٹکڑے لے کر جنگ کے تمام اخراجات نکالے جا سکتے ہیں۔ روس نے یوکرین کا 20% سے زیادہ علاقہ لے لیا اور اخراجات وہیں سے پورے کر رہا ہے۔ بھارت بھی یہی ماڈل اپنانا چاہتا ہے، زمین لے کر پیسہ نکالنا۔ پیوٹن نے برہموس کی کامیابی کا ذکر کر کے بھارت کو مزید اسلحہ دینے کا اشارہ دے دیا۔ اب بھارت کو یقین ہے کہ لمبی جنگ لڑنے کی سپلائی چین روس سے ملتی رہے گی۔ پاکستان کا انتہائی حساس اور خطرناک اسرائیلی سپائی ویئرز کا استعمال۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بڑا انکشاف کر دیا۔ برطانیہ کی انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جاری کردہ ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک انتہائی حساس اور خطرناک اسرائیلی سپائی ویئر استعمال ہو رہا ہے۔ اس سپائی ویئر کا نام پریڈیٹر ہے جسے اسرائیلی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کے سفارتی تعلقات موجود نہیں ہیں۔ بزنس ریکارڈ کے مطابق یہ انکشاف انٹیلیکسا لیکس نامی تحقیق میں سامنے آیا ہے، جس میں بلوچستان کے ایک انسانی حقوق کے وکیل کی کہانی بیان کی گئی۔ 24 گھنٹوں میں 1450 یوکرینی فوجی ہلاک کر دیے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران یوکرین کے محاذ جنگ پر ہونے والی جھڑپوں میں تقریباً 1450 یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے۔ مختلف محاذوں پر روسی بیٹل گروپس نے نمایاں پیش رفت کی اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق بیٹل گروپ نارتھ کے علاقے میں 285 یوکرینی اہلکار مارے گئے۔ ویسٹ کے سیکٹر میں 235 فوجی ہلاک ہوئے۔ ساؤتھ میں 175 اور سینٹر کے محاذ پر سب سے زیادہ 465 اہلکاروں کا صفایا کیا گیا۔ ایسٹ میں 235 جبکہ ڈینپر کے محاذ پر 55 یوکرینی فوجی مارے گئے۔ چیچنیا پر ڈرون حملے پر رمضان قادریوف کا یوکرین کو سخت جواب دینے کا اعلان۔ روس کی نیم خود مختار مسلم اکثریتی آبادی والی ریاست چیچنیا کے دارالحکومت گروزنی پر یوکرین کے ڈرون حملے پر چیچنیا کے سربراہ رمضان قادریوف نے سخت ردعمل دینے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جمعے کے روز ایک یوکرینی ڈرون نے گروزنی میں ایک بلند عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں عمارت کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ چیچن سربراہ رمضان قادریوف کے مطابق یوکرینی حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پینٹاگون نے یورپ کو نیٹو کی زیادہ تر دفاعی صلاحیتیں سنبھالنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ پینٹاگون نے یورپ کو نیٹو کی زیادہ تر دفاعی صلاحیتیں سنبھالنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے خفیہ اجلاس میں یورپی سفارتکاروں کو 2027 تک کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یورپ انٹیلیجنس میزائل سسٹم سمیت دیگر ذمہ داریاں سنبھال لے۔ پیش رفت نہ ہوئی تو امریکہ نیٹو کے اہم منصوبہ بندی کے نظام سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد امریکہ یورپ کی دفاعی صلاحیتوں کی پیش رفت سے مطمئن نہیں۔ یورپ نے امریکہ کے مطالبات کو غیر حقیقی قرار دے دیا۔ کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے، حزب اللہ کا اعلان۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے اسرائیل اور امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لبنانی حکام لوگوں کی بوچھاڑ کے نیچے مذاکرات کریں۔ وہ ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ، اپنی عوام اور اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ ہم ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں اور ہرگز ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ انڈیگو کی آج پھر 1000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ انڈیگو کی جانب سے شیڈول بحال کرنے میں ناکامی پر بھارت میں پروازوں کا شیڈول مسلسل 5ویں روز تعطل کا شکار ہے۔ مودی سرکار شہریوں کو فضائی سفر کی سہولت دینے میں ناکام رہی اور مسلسل 5ویں روز پروازوں کا شیڈول معمول پر نہیں آ سکا اور انڈیگو ایئر لائن نے اپنی 1000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دیں۔
غزہ کی تنظیم القوات الشعبیہ نے حماس کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ کی پٹی کے جنوب میں پاپولر فورسز القوات الشعبیہ نامی ملیشیا کے کمانڈر یاسر ابو شباب کی ہلاکت کے بعد اس کے نئے کمانڈر نے حماس کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیا۔ یاسر ابو شباب کے ممکنہ جانشین کے طور پر سابق فلسطینی سیکیورٹی افسر غسان الدہینی کا نام سامنے آیا ہے۔ الدہینی حالیہ جھڑپوں میں زخمی ہوا تھا مگر 2 روز قبل ابو شباب کے جنازے میں شریک دیکھا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔